جو ایک مافیا سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ مافیا کا کام کیا ہے، وہ لوگ ڈرگ سپلائی کرتے ہیں یونیورسٹیز میں، وہی بہت برا کام کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ڈرگس پولیس کے ہاتھ میں لگ جائیں تو وہ اس بندے کو یوز کرتے ہیں جو پولیس کے ہاتھ سے اپنا سارا مال ریکور کروا کے واپس لے آتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو ہے اس گینگسٹر نے کیا دیکھی ہے، اس نے یہ دیکھی ہے کہ اس کو جو لڑکیوں کے بارے میں اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہیں۔ مطلب اس نے آج تک اپنی لائف میں کوئی اچھی لڑکی نہیں دیکھی، اس نے وہی لڑکیاں دیکھی ہیں جو پارٹیز میں جاتی ہیں، یا پھر جو بہت زیادہ ماڈرن ہے، ریلیشن شپس ہوتے ہیں جن کے، اس طرح کی لڑکیاں دیکھی ہیں۔ اس نے کبھی وہ لڑکیاں نہیں دیکھی جو ریزرو رہتی ہیں یا پھر جو بہت اچھی ہوتی ہیں اور اچھے کریکٹر کی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے لڑکیوں کے بارے میں اس کا ایک ہی کانسیپٹ ہے، لیکن یہ کانسیپٹ اس کا چینج ہو جائے گا جب وہ ملے گا پیاری سی چھوٹی سی انوسینٹ سی ہیروئن سے، اور اس سے اس کو ہو جائے گی محبت۔ سو لیٹس اسٹارٹ اے ناول، فیری ٹیل بائی شمع الہی۔ کب سے ہے ایک حرف پہ نظریں جمی ہوئی، وہ پڑھ رہا ہوں جو نہیں لکھا کتاب میں۔ ہزاروں رقبے پر پھیلا وہ خوبصورت محل ملک امن اصغر شہر کے کچھ محلوں میں سے ایک تھا، جس کے ماتھے پر بڑا سا محسیمہ لکھا تھا۔ وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا۔ آسمان سیاہ ابر سے ڈھکا ہوا تھا، موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، اس لیے لان میں بیٹھے محل کے باسی موسم کا لطف لے رہے تھے۔ محل کے اندر درجنوں کی تعداد میں ملازموں کی فوج مختلف کاموں میں مصروف تھی۔ محل کے دوسری منزل پر ایک کمرے میں سے ایک لڑکی تیز تیز قدموں سے نکلی تھی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی جس نے بلیک جینز پر ٹخنوں تک آتا ڈارک ریڈ کرتا پہنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گردن سے ریڈ سکارف لٹک رہا تھا۔ کمر سے اوپر تک آتے خوبصورت سنہرے سٹیپس کٹ بال وہ اونچی پونی ٹیل میں جکڑے ہوئے تھے۔ ملائی جیسی بے حد سفید اور سرخ رنگت والی وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی جس نے اپنے کمرے کے سامنے موجود کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ زیلی، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، جس جانب گلاس وال کے سامنے کرسی ڈالے سیاہ عبایا اور گاؤن میں ملبوس لڑکی بیٹھی تھی۔ کرسی سے اٹیچ ٹیبل پر ایک ڈائری تھی جس پر وہ کچھ تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اوہ، تم کہیں جا رہی ہو؟ ملائی جیسی رنگت والی لڑکی نے اس کے سامنے کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حجاب پوش لڑکی جو اپنے بک پر جھکی ہوئی تھی، اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور قلم بند کر دیا۔ وہ سنہرے چہرے کی تیکھے نقوش والی لڑکی تھی۔ معصومیت، ملاحت وہ خاص چیز تھی جو سامنے والے کو اس کی جانب اٹریکٹ کرتا تھا۔ نہ صرف وہ چہرے سے معصوم نظر آتی تھی بلکہ وہ نیچرلی طور پر بھی بے انتہا معصوم اور بھولی بھالی تھی، کسی کتاب کا کردار لگتی، اور اسے فیری ٹیل پر بھی یقین تھا۔ وہ دونوں جو آمنے سامنے بیٹھی تھی سگی بہنیں تھیں جو ہر لحاظ سے اپوزٹ تھیں، شکل و صورت، نیچر، ان کی پسند ناپسند، ہر چیز الٹ تھی۔ ہاں، نقوش البتہ تھوڑے ملتے تھے، خاص کر دونوں کی براؤن خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں جن کی پلکیں دراز، گھنی اور خمدار تھیں، اور سرخ تراشیدہ لب جو دونوں میں کامن تھا۔ وہ دونوں بے شک دن اور رات جیسی الٹ تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ ہاں، میں ناز کی یہاں جا رہی ہوں، انتہائی معصومیت سے بھرا انداز تھا اس کا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے سے 3 سال بڑی بہن سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، تو چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی، مجھے ستوی سے ملنا ہے، آتے وقت تمہیں لیتی آؤں گی۔ وہ دونوں اٹھ آئے تھے۔ لان میں قدم رکھنے سے پہلے سنہرے چہرے والی لڑکی نے اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔ لان میں بیٹھے نفوس انہیں دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، جس سے قطعی بے نیاز وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھیں۔ انہیں اوہ، معصومہ نے اپنی بیٹیوں کی پرورش خوب کی ہے، ایک نیک تو دوسری بد، کسی نے جل کر طنز کیا جس سے لان میں کہکہا گونج گیا۔ بابا آ گئے؟ ماریسا تھکی ہاری سی لانچ کے قیمتی صوفے میں دھنسی اپنے سامنے کھڑی اپنی مخصوص ملازمت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جی بی بی جی، ملازمہ نے کہا، جبھی اس کی نگاہ ڈائننگ روم پر پڑی جہاں ملازموں کی افراتفری مچی تھی۔ وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل پر ملازمیں کھانا لگا رہی تھی۔ اچھا سنو، ہمارا کھانا اوپر جلی کے کمرے میں لے آنا، مگر اس سے پہلے جلی کے لیے ایک اچھی سی چائے بنا دو، اس کا سر دکھ رہا ہے، وہ کافی فکر مندی سے بولی۔ سبھی اپنے اپنے کمرے سے نکل آئے تھے ڈنر کے لیے۔ اسے دیکھ کر جیسے ہی لڑکیوں نے منہ بنایا تھا وہیں لڑکوں کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ صوبیہ بڑی اماں اور ثانیہ چچی نے ایک دوسرے کو آپس میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ کیوں مارسیا بیٹا، آپ دونوں بہنیں ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتی ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ دونوں بہنوں نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا؟ صوبیہ بڑی اماں بڑی رکت سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا اور ساتھ ہی اس کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتے آرستقی پر گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ تو بڑی اماں کی آواز میں شیری بابا جان کو دیکھ کر گھلی ہے۔
صحیح کہا آپ نے، ہم اپنا انہیں ہی سمجھتے ہیں جو ہمیں اپناپن دکھاتے ہیں۔ وہ انہیں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، انہیں جیسے ہنٹ دیا تھا کہ ماضی میں ان کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا تھا، جس پر صوبیہ بڑی اما لمحے بھر کے لیے نگاہ چرا گئی تھی، مگر اگلے ہی پل نفرت سے ہنکارا بھرا السلام علیکم بابا وارث تکی سے جا لگی، جنہوں نے اسے اپنے پہلو سے پیار سے لگا لیا تھا۔ آپ کی بڑی اماں صحیح کہہ رہی ہیں بیٹا، آپ دونوں سب کے ساتھ ڈنر اور لنچ کیوں نہیں کرتی ہو؟ عارث تکی کو اپنی حمایت میں دیکھ کر صوبیہ بڑی ماں نے جیسے خوشی سے پھول اٹھی۔ ماریسا ایک طنزیہ نظر بڑی ماں پر ڈالنے کے بعد محبت سے اپنے مہربان باپ کو دیکھا۔ آپ تو جانتی ہیں زلی پردہ کرتی ہے، اس لیے میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ماریسا کے کہنے پر جہاں عارث تکی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہیں بڑی اماں منہ میں کچھ بڑبڑائی تھی۔ مجھے آپ پر فخر ہے بیٹا کہ آپ اپنا اور اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی ہو، اور ساتھ ہی میرا بھی خیال رکھتی ہو۔ جو میں نہیں کر پاتا وہ آپ کرتی ہو، آپ میرا فرض ادا کر رہی ہو۔ کہتے ہوئے بابا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جس پر ماریسا بے ساختہ مچلی۔ بابا یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، کیا آپ نہیں جانتے ماما نے مجھے کہا تھا کہ میں زلی کا خیال رکھوں؟ آپ اپنا حق اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ لاؤنج میں سب کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے، جسے سوچ کر عارث تکی اگلے ہی پل سنبھلے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آج ہم اپنی شہزادیوں کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ جہاں عارث تکی کے کہنے پر ماریسا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا، وہیں قریب کھڑے ریاض بڑے بابا بھنا اٹھے تھے، جیسے بہت خوب عارث، اب بالشت بھر لڑکیوں کی انگلیوں پر خوب ناچو تم۔ بڑے بابا ریاض تکی خاصی تلخی سے بولے، جس پر وہاں موجود سب کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بھائی جان، میں اپنی شہزادیوں کی انگلیوں پر نہیں ناچوں گا تو کس کی انگلیوں پر ناچوں گا؟ عارث تکی کے مسکرا کر کہنے پر سب کے سینے پر جیسے سانپ لوٹ گیا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں ہی تو تھیں ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا۔ مشہور بزنس مین تقی عثمان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے ریاض تقی، پھر عارث تقی اور ان کے بعد ایاز تقی، اور سب سے چھوٹا عدنان تقی۔ ریاض تقی کی شادی ہونے کے بعد ان کے والدین نے چاہا کہ عارث تقی کی بھی شادی ہو جائے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ بہت حسن پرست تھے، ابھی تک انہیں کوئی ایسا حسن نہیں ملا تھا جس سے متاثر ہو کر وہ شادی کر لیں، جس کے بعد سبب ان کے والدین نے ان کے چھوٹے بھائی ایاز تقی کی شادی کر دی، اور اس وقت عدنان تقی بہت چھوٹا تھا۔ پھر اچانک ان کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور اس وقت خاص طور پر 5 سالہ عدنان تقی پر ایسے غمام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ والدین سے اٹیچ بچہ اچانک ہی بھری دنیا میں تنہا ہو گیا تھا۔ ریاض تقی اور ایاز تقی کچھ دن غم منانے کے بعد اپنی ازواجی زندگی میں مشغول ہو گئے تھے۔ دونوں بڑے بھائیوں اور ان کی بیویوں کو عدنان تقی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت ریاض تقی نے اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالا، اور پھر ایک دن جب عارث تقی عفنان کو رمضان کی چھٹیوں کی وجہ سے ہاسٹل لینے گئے تو وہاں اپنا دل ہار بیٹھے۔ سیاہ حجاب سے جھلکتی گرے کلر کی خوبصورت بڑی بڑی سحر انگیز آنکھوں کا سحر ان پر خوب چلا تھا، جس میں وہ محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اور پھر قسمت نے ان کی مدد کی اور ماں سیما ان کے کمرے میں چاند بن کر طلوع ہوئی۔ ماں سیما اپنے نام کی طرح ہی تھی، چاند جیسے ماتھے والی، ملائی جیسی بے حد سفید رنگت، تیکھے نقوش اور تراشدہ لب، وہ تو حسن کا آشکار تھی۔ عارث تقی نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو مبہوت ہو گئے تھے، جبھی وہ اپنے حسن کو چھپا چھپا کر رکھتی تھی، مگر ریاض تقی اور ایاز تقی نے اور ان کی خاص طور پر ان کی بیویوں نے مارسیما کو اپنانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، ان کے بلند و بالا اسٹیٹس سے وہ میچ نہیں کرتی تھی۔ صوبیہ اور ثانیہ ماسیما کے حسن سے بے حد جلتی تھی۔ اسی نااتفاقی کی وجہ سے بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا۔ ریاض تقی نے عدنان تقی کا حصہ یہ کہہ کر نہیں دیا کہ وہ اب یہ سب سے چھوٹا ہے، جب عدنان بڑا ہو جائے گا تو تب ہی سے دے دیں گے، جس پر عارث تقی نے کچھ نہیں کہا تھا، اپنا حصہ لے کر اپنی ایک الیکٹرانک گیجٹس کے بزنس شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیا تھا۔ اور پھر شادی کے 1 سال بعد ماسیما نے انہیں خوبصورت سا تحفہ دیا تھا، پوری ڈٹو کاپی ماسیما، صرف آنکھیں اس پری نے عارث تقی کی لی تھیں، ڈارک براؤن موتیوں کی طرح دمکتی ہوئی، بے داغ اور انمول آنکھیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کا نام ماسیما رکھ دوں، عارث تقی نے شرارت سے ماسیما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی جان، اسے مجھے دینا۔ 6-7 سالہ عدنان تقی اس خوبصورت پری کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ عارث تقی نے اسے سنبھال کر عدنان کی گود میں رکھ دیا۔ واہ، یہ تو پرل کی طرح چمک رہی ہے۔ عدنان کو سیپ کی موتی کی یاد آئی تھی۔ بھائی، کیا ہم اس کا نام پرل رکھ دیں؟ عدنان نے اشتیاق سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا نام ماریسا رکھتے ہیں، جس کے معنی ہیں
पर्ल और मोती के हैं। आरिस्तकी मासीमा को देखते हुए बोले, जिसके चेहरे पर नापसंदीदगी आई थी। गालिबन मासीमा को नाम पसंद नहीं आया था। इस मर्तबा हम भाइयों ने नाम रख लिया है, अगली मर्तबा आप रख लेना। आरिस्तकी के शरारत से कहने पर वो मुस्कुरा दी। आपने अम्मी को कॉल की थी? मासीमा ने पूछा। हाँ, कल ही आपकी अम्मी और बहन आ रही हैं। ज़िंदगी इस वक्त बहुत हसीन हो गई थी, जिसमें खोकर आरिस्तकी दुनिया को भुला बैठे थे। इन्हीं दिनों में आरिस्तकी ने गैर मुल्की तजर्बाकार मामारों से मासीमा महल तामीर करवाया था, मासीमा को गिफ्ट किया था और मासीमा ने भी इन्हें गिफ्ट दिया था। 3 साल बाद वो फिर उम्मीद से थी। इन सब की ख्वाहिश थी कि लड़का हो, मगर मासीमा की ख्वाहिश थी लड़की हो, जिसका नाम मासीमा ने अभी से सोच लिया था, दुरे ज़ेला, जिसका मायने था बहुत ही कीमती पाकीज़ा मोती। नाम सुनकर सब ने इसकी तारीफ की। अचानक ही इनके बेपनाह खुशियों को गम ने लपेट लिया था। एक दिन मासीमा सीढ़ियाँ उतर रही थी कि एहतियात के बावजूद इनका पैर फिसला। फिर वो तूफान आया जिसमें आरिस्तकी की कश्तियाँ उलट गईं। बहुत सी कीमती हस्तियों को ज़िंदगी ने इनसे छीन लिया था। मासीमा पर फिर एक बच्ची का तोहफा आरिस्तकी को देकर इन्हें हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गई थी। सुर्खी मलीगंदमी रंगत की वो मासूम सी बच्ची आरिस्तकी पे गई थी। आरिस्तकी ने अपनी छोटी बेटी को देखा भी नहीं था। अभी तो इन्हें अपनी महबूब बीबी के गम में पागल कर दिया था। अदनान की हालत भी बहुत ख़राब थी। अदनान ने एक मरतबा फिर अपनी माँ जैसी भाभी को खो दिया था। ऐसी हालत में भी इनके भाइयों ने पलट कर कोई खबर नहीं ली थी। इन सभी का ख्याल मासीमा की अम्मा रखती और दुरे ज़ैला को भी अम्मा ही संभाल रही थी, जिसका नाम खुद उन्होंने दुरे ज़ैला पड़ गया था। अचानक ही आरिस्तकी उजाले से अंधेरे में आ गिरे थे और दुनिया में तन्हा रह गए थे। बाबा देखे ना, जली को कैसे रो रही है। 3 साला मार्सिया ने बमुश्किल दुरेज़ेला को गोद में संभाला हुआ था। आरिस्तकी ने चौंक कर दुरेज़ेला को देखा, जैसे वो भूले हुए थे। कुछ खा भी नहीं रही है बाबा, बस रोई जा रही है, मार्सिया खुद भी रोते हुए कह रही थी। आरिस्तकी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसला था, जैसे इनकी छोटी छोटी शहजादियां बिन माँ के रह गई थी। ऊपर से इनका बाबा भी इनसे लापरवाह हो गए थे। वो तड़प उठे। आरिस्तकी ने दुरेज़ेला को मार्सिया से लेकर मार्सिया को भी अपनी दूसरी जानिब गोद में बिठा लिया। बाबा, जली ने रोना बंद कर दिया है। आरिस्तकी की गिरफ्त से निकलते ही मार्सिया जैसे खुशी से उछलने लगी थी। आरिस्तकी ने भी हैरान होकर दुरेज़ेला को देखा, जो इनके गोद में आकर ना सिर्फ खामोश हो गई थी बल्कि सो भी चुकी थी। वो दुरेज़ेला को देखे ज़ख्मी सा मुस्कराए। ज़िंदगी बेशक बहुत मुश्किल लगने लगी थी, मगर इन्हें जीना था, खासकर इन 2 परियों के लिए, इनके छोटे भाई अदनान के लिए, मासीमा की अम्मा और बहन सब्दी के लिए, जिनका इस दुनिया में इनके अलावा कोई नहीं था। सब्दी के साथ साथ आरिस्तकी ने मार्सिया को भी हॉस्टल में भेज दिया था। इस वक्त छोटी सी दुरेज़ेला अपनी नानी के साथ पास थी और जब दुरेज़ेला बड़ी हो गई तो सतवी और मार्सिया ने ज़िद करके इसे अपने पास बुला लिया था। सतवी को तो मार्सिया की खाला लगती थी, मगर मार्सिया की अपने से 4 साल बड़ी सतवी से खूब जमती थी। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की आदत और मिजाज बेहद मिलते जुलते थे। अलबत्ता कम गोसी डब्बू सी किस्म की लड़की थी। कोई हॉस्टल या स्कूल में से मारता तो मार खाकर अपनी इकलौती खाला जानी और आपी के पास आ जाती, और जब मार्सी और सतफी इसे ऐसी हालत में देखे तो गज़बनाक होते हुए वो दुरेज़ेला की एक एक आंसू की कीमत वसूल करते थे। सतफी भी तो सोच समझ कर कदम उठाने की कायल थी, मगर मार्सिया ने ये सब सीखा ही नहीं था। वो बेहद तेज़ मिजाज, अक्खड़, लम्हों में फ़ैसला करने वाली, बेहद नडर थी। खासकर दुरेज़ेला के मामले में तो वो किसी की ज़रा से भी गलती बर्दाश्त नहीं करती थी। इसने मंदी मंदी आंखों से बुझते हुए सेलफोन को सरहाने से टटोल के ढूंढने के बाद स्क्रीन को देखा, जिस पर बॉस कॉलिंग जगमगा रहा था। ब्लैक डेवल, हमारी गाड़ी जिसमें ड्रग्स थी पुलिस के हाथे चढ़ गई है। करोड़ों का माल इसमें है। तुम्हें इसे सही सलामत वापस लेकर आना है। ओके बॉस, कहते ही इसने आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो जल्दी से बेड से उतरा और अब भागम भाग मिनटों में तैयार होता हुआ दराज से अपनी गन निकाल के इसमें चैम्बर्स चेक कर रहा था और अगले ही पल वो अपने अपार्टमेंट से निकल आया था। हुस्नाबाद के जंगलों के बीच वो गाड़ी सुनसान पड़ी थी। सुबह 4 बजे का वक्त था और इसके आसपास कोई नज़र नहीं आया था। अलबत्ता पुलिस के दर्जनों आदमी मुख्तलिफ जगहों पर छुपे गाड़ी पर नज़र रखे हुए थे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक अजियत से चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दी, हेल्प हेल्प हेल्प। इस आवाज़ को सुनने के बाद भी पुलिस के किसी फर्द ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, क्योंकि इनका दुश्मन ब्लैक डेवल, जो कि असगर पाशा का आदमी था, इसने इस तरह कई मर्तबा जाल बिछाया था। ड्रग्स की भारी ट्रक लेकर भाग गया था, मगर ये तय था कि आज पुलिस
اس کے کسی قسم کے جال کا شکار نہیں ہوگی۔ کسی لڑکی کے رونے سے سکنے اور درد سے کراہنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، مگر پولیس کے سبھی افراد بددستور اپنی ہی جگہ پر چھپے ہوئے تھے۔ جب ہی انہیں ایک شخص اپنی طرف آتا نظر آیا، بلیک جینز پر بلیک بٹنوں والی شرٹ میں بڑے سے سیاہ بلیک اینڈ وائٹ چیکس کے ساتھ رومال سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ جب وہ شخص اطمینان سے چلتے ہوئے گاڑی کے پاس آیا تو پولیس کے سارے افراد اپنی مختلف مخفی جگہوں سے نکل کر اس کی طرف گھیرا ڈال گئے تھے۔ ہینڈز اپ! اکرم چودھری جو ان سب کا انچارج تھا، اس نے گن کی زد پر لیتے ہوئے بولا، جس پر وہ رک گیا اور ان کی جانب گھوم کر دونوں ہاتھ کندھے سے اوپر اٹھا لیے۔ پھر کوئی اسے اپنی گن کی زد میں لیے ہوئے تھا۔ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو گولیوں سے چندی کر دوں گا، اکرم چودھری ایک مرتبہ پھر للکارتے ہوئے بولا تھا۔ اکرم چودھری نے دیکھا کہ اس کے کندھے پر بلند دہنے ہاتھ کی مٹھی میں کچھ ہے۔ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ جو بھی ایسے نیچے پھینک دو، اکرم چودھری چونکتا ہوا بولا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس کے ہاتھ آیا تھا۔ اکرم دل ہی دل میں اپنی اتنی بڑی کامیابی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اکرم نے دیکھا اس شخص نے اپنی دہنی مٹھی کھولی، جس کے سبب اس کی مٹھی سے ایک چھوٹا سا بال جیسا کچھ زمین پر گرا تھا، اور جیسے ہی وہ بال زمین پر گرا، دیکھتے ہی دیکھتے چاروں جانب دھواں پھیل گیا۔ اوہ شٹ! اب گیا وہ ہاتھ سے۔ اکرم چودھری آنکھیں مسلتا ہوا خود کو کوستا تھا۔ تبھی انہیں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، جس پر سبھی نے بھکلاتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اب جب دھواں چھٹا تو وہاں گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اکرم چودھری کو ایک بار پھر شکست ہوئی تھی۔ جب ہی اسے زمین پر پڑا ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا تھا، اس نے جھپٹ کر اسے اٹھایا۔ ہمارے ملک کے عقل مند پولیس آفیسرز کو میرا سلام۔ لڑکی کا کوئی ٹریپ نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً ایک لڑکی زخمی تھی۔ گدھو، تم سے مدد مانگ رہی تھی، بلیک ڈیول۔ اکرم چودھری خود کو گالیاں دیتا ہوا فوراً اس جانب بھاگا جدھر سے لڑکی کی درد بھری آواز آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے ماتحت بھی دوڑ پڑے تھے، اور پھر کچھ دوری پر انہیں زخمی لڑکی بے ہوش نظر آئی، جس پر اکرم چودھری اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ ایک مرتبہ پھر بلیک ڈیول اسے بیوقوف بنا گیا تھا۔ ویل ڈن مائی ڈیئر! اصغر پاشا نے مسرور سا ہو کر اسے گلے لگایا تھا۔ میرے آدمیوں میں ایک تم ہی ہو جو نہایت اہم ہو۔ اصغر پاشا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سامنے اصغر پاشا کا رائٹ ہینڈ فہیر صوفے پر بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ اسے دیکھے فہیر نے اپنی ایک آنکھ دبائی تھی۔ مبارک ہو یار، آ جاؤ، یہ مال بہت قیمتی تھا، آج رات اس کی خوشی میں باس پارٹی دے رہے ہیں۔ فہیر کہہ رہا تھا کہ وہ فہیر کے ساتھ والے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اصغر پاشا بیوٹی سٹی کا مافیا کنگ تھا۔ بڑے بڑے مجرم اور گینگسٹرز اس کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ بڑے بڑے منسٹر اور پولیس آفیسرز اس کے سامنے مؤدب رہتے تھے۔ بلیک ڈیول اصغر پاشا کا بے حد قیمتی اور خطرناک ہتھیار تھا، جو ناممکن کو ممکن کر سکتا تھا۔ بلیک ڈیول کا پسندیدہ کام یہی تھا کہ وہ چیلنجز قبول کرتا تھا اور اسے ممکن کر دکھاتا تھا۔ بلیک ڈیول اس فیری ٹیل کا سیاہ دیو تھا، جو عنقریب ہی فیری ٹیل کی معصوم پری کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے والا تھا۔ وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو، جسے چاہو اسے برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے۔ تم نہیں جانتی مارسیا؟ جب اس بیوقوف نے مجھے شرماتے ہوئے اپنا لیٹر تھمایا اور کہنے لگا، میم یہ آپ کے لیے ہے، صدفی کہتے ہوئے نقل اتار رہی تھی، اور میں تو جیسے جانتی نہیں تھی جو میم کے لیے لیٹر لایا تھا اس میں کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے لیٹر لیا، اسے پھاڑ کر اس کے منہ پہ مار دیا۔ بیچارے کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، جیسے منہ پر بجلی گری ہو۔ اتنے گدھے ہوتے ہیں لڑکے کہ ٹیچرز کو بھی نہیں چھوڑتے۔ صدفی جس طرح ایکٹنگ کر رہی تھی وہ کافی مزاحیہ خیز تھی، جس پر مارسیا ہنستی ہوئی کار کا ڈور کھولتی باہر نکلی تھی۔ صدفی اپنا ٹیکنالوجی انجینئرنگ مکمل کر چکی تھی۔ اس کے بعد تقی صاحب کے لاکھ کہنے پر وہ ان کی کمپنی جوائن کرے، مگر صدفی ابھی نہیں کہہ کر منع کر دیتی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے ٹیکنالوجی انجینئرنگ کالج میں لیکچرار کے طور پر مقرر تھی، اور ساتھ ہی پچھلے 1 سال سے وہ مارسیا کے کالج کے ہی گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی۔ البتہ ہر ویکینڈ اور چھٹیاں وہ ماہ سیما میں گزارتی تھی، اور آج بھی ویکینڈ ہونے کی وجہ سے صدفی ماہ سیما لے آئی تھی، اور اس وقت وہ دونوں لان میں چل رہی تھی۔ صدفی مارسیا کو اپنے کسی اسٹوڈنٹ کا کارنامہ بتائی تھی، جس پر مارسیا ہنس رہی تھی، اور تبھی پیچھے ہارن کی آواز پر وہ دونوں رکی تھی اور پلٹ کر دیکھا۔ گیٹ پر ایک ریڈ کلر کی کار آ کر رکی تھی، جس سے عدنان نکلتا ہوا نظر آیا تھا۔ اور چاچو آ گئے، مارسیا نے کہتے ہی صدفی کو دیکھا، جو خود بھی عدنان کو دیکھ چکی تھی، اور اسی سبب اس کی گرے کلر کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ مگر اگلے ہی پر کار کی سیاہ ونڈو کے نیچے ہونے پر ہمنا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں، اور جب اس نے عدنان کو ونڈو پر جھکے ہمنا سے بات کرتے اور ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کے بدن کو تو جیسے جھلس اٹھا تھا۔
अपने आइडियल और खड़ूस चाचू से कहना कि कभी मुझसे भी बात कर लिया करें, मैं गूंगी थोड़ी ना हूँ। हमना को सालिम आंखों से निगलने की कोशिश करती हुई सतफी ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे दांतों के दरमियान ही हमना को पीस डालेगी, और फिर पलट कर पैर पटकती माँ सीमा की जानिब बढ़ गई थी। कभी मुझसे तो इतना प्यार से बात नहीं करता जितना अपनी प्यारी हमना से करता है। मैंने कौन सा कर्ज ले लिया है इसे जो अदा नहीं किया, जिस पर बादशाह सलामत ऐसा रवैया रखते हैं मुझसे। ऐसे लगता है मनकूहा मैं नहीं हूँ, इनकी प्यारी हमना है। वो बड़बड़ाते हुए दांत पीसते हुए माँ सीमा में दाखिल हुई थी। आसपास से गुजरने वालों ने हैरत से तकते हुए जैसे सदफी ने कोई नोटिस नहीं लिया था। खाला जानी क्या हुआ, आप इतनी नाराज़ क्यों हैं? वो तो जब दुरे जैला ने इसकी हैरत से पूछा तो वो होश में आई और इस वक्त दुरे जैला के कमरे में खड़ी थी और दुरे जैला हमेशा की तरह किताब के साथ नजर आई। ओह कुछ नहीं गुड़िया, बस ऐसे ही, सतफी ने देखती शफकत से बोली। वो बताओ तुम्हारा अ, हदियत अलबनात कैसा चल रहा है? सतफी सिंगल काउच पर गिरती हुई गिरी और पूछा। ज़बरदस्त, दुरेशला मुस्कुराती हुई बोली। हालात जानी बटलर के खाने खा खा कर बोर हो चुकी हूँ, अब आपके हाथ के खाने को मिस कर रही हूँ। दुरेशला ने मासूमियत से मुंह बरसोड़ते हुए सदफी को बड़ा प्यार आया। मैं सदके मैं अभी जाकर बनाती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश, मेरी क्यूट डॉल। सदफी काउच से उठी और दुरेशला का गाल खींचती हुई बोली। हाला जानी इस तरह ना किया करें, मैं बड़ी हो गई हूँ। दुरेशला खफगी से बोली। अच्छा मगर तुम मेरे लिए तो वही 1 साल की बच्ची मुझे लगती हो। सदफी कमरे से बाहर जाती हुई मुस्कुरा कर कह रही थी। हाँ, जिसकी सदफी नाक साफ किया करती थी। मार्सिया जो अदनान के साथ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही थी हंसते हुए कहा। मार्सिया आप ही? सदफी और दुरेजला दोनों एहतजाजी अंदाज में मार्सिया को पुकार रही थी। ओके सॉरी। मार्सिया सदफी को अपनी जानिब हटते हुए देखकर बोली। चलो किचन में। सदफी इसका बाजू खींचते हुए बोली। किचन? मार्सिया बेख्तियार करा उठी। सदफी को कतई नज़रअंदाज करते हुए दुरेजला को साथ लगाए इसे बातें करने लगा था। सदफी एक निगाह इसे देखे मार्सिया को खींचते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। मुलाजमों से भरे किचन को मार्सिया ने खाली करवा दिया था। सदफी किचन में घुसती तो शामत मार्सिया की आती थी और इसे मारे बांधे सदफी के साथ किचन के कुछ काम करने ही पड़ते थे। इस वक्त जहाँ सदफी के हाथ तेज़ी तेज़ी से चल रहे थे, इसी रफ्तार से मार्सिया की ज़ुबान चल रही थी। आपको क्या ज़रूरत है इतने सारे मुलाजमों के होते हुए काम करने की? मार्सिया सख्त बोर होकर बोल रही थी। इसलिए कि जेला और भाई जिनको मेरे हाथ के बने हुए खाने बहुत पसंद हैं रह गए तुम दोनों बेहिस, तो तुम्हारी बात क्या करूँ मैं? सदफी काम करते हुए दिल महसूस कर सर झटक कर बोली थी। ये आप हर बात में मुझे और चाचू को क्यों यकजा करती हैं? हालांकि बेचारे चाचू तो आपको उफ भी नहीं कहते हैं। मार्सिया शरारत से बोली, जिस पर सदफी ने से घूरा। चाचू की चमची? क्यों नहीं कहता तुम्हारा वो नखरीला चाचू उफ तक भी मुझे? क्या मैं बहरी हूँ, सुन नहीं सकती? और रही तुम दोनों की यकजा होने की बात, तो तुम दोनों एक जैसे ही हो, पत्थर दिल बेहिस। सदफी जल कर बोली। आपका मतलब है मैं चाचू की तरह हूँ? मार्सिया ने यह सुनकर खुश होने लगी क्योंकि अदनान तकीस का आइडियल था। ट्रॉली सजाते हुए सदफी जोश मारती मार्सिया पर चोट करने लगी। हेलो, यहाँ क्या हो रहा है? जब भी बशार जो फार्मर सूट में मलबूस था शायद अभी ऑफिस से आया था। लो आ गया आपका मजनू। मार्सिया सदफी के काम में सरगोशी करती हुई तीखी नज़रों से बशार को देखने लगी। पता नहीं दिमाग इसका घास चढ़ने चला जाता है क्या? कहाँ मैं इसकी खाला और चची लगती हूँ और कहाँ इसका उल्लूपन। सदफी सख्त बेजारी से बड़बड़ा रही थी। सगी तो नहीं है ना? सदफी इसकी बड़बड़ाहट सुनकर बोली और बिशार को देखने लगी। आपको नज़र नहीं आ रहा बिशार भाई? वो वैसे भी किचन में कुकिंग के अलावा इंसान और क्या कर सकता है? मार्सिया के कहने पर बिशार ने लब भींच कर सदफी को देखा, जिसने इसके आने का नोटिस लिए बगैर अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। सदफी मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? सदफी काम करते करते पलटी और तीखे फन से बिशार को देखते हुए पूछा। ब्लैक गाउन और साथ ही ब्लैक स्कार्फ में मेकअप से बेनियाज चेहरा दमक रहा था। बिशार ने गहरी नज़रों से सदफी को देखा, जिस पर सदफी ने दांत पीसा था। वहीं मार्सिया ने स्लेब से उतरकर मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद की थी, जैसे मिलते ही कोई मौका बिशार को घूंसा दे मारेगी। काम की बात हो तो कहो, वरना मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने को। सदफी का मीटर घूम गया था। वो इसे झिड़कते हुए बोली थी। वो ट्रॉली तैयार कर चुकी थी। अपनी इस इज़्ज़त अफसाई पर बिशार लब भींच कर रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता कि इसकी वालदा मोहतरमा सोबिया बड़ी माँ वहाँ आई थी। अपने हैंडसम होनहार बेटे के मुकाबले 2 हसीन बलाओं को देखा तो खौफजदा हो गई। कमबख्त मासीमा के हुस्न का डर ही यहाँ काफ़ी नहीं था, जो इसकी बहन और बेटी भी इसका हुस्न ओढ़ कर आ गई हैं।
بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بیچارہ سختی نہیں کر سکتی تھی، البتہ ان دونوں کو نگاہوں میں نگلنے کی کوشش کر رہی تھی جب ان کی نگاہیں کھانے کی ٹرالی پر گئی تھی۔ بریانی، کباب، سموسے، چکن کڑھائی کھانے دیکھ کر صوبیہ بڑی اماں کے منہ میں پانی آ بھرا تھا۔ ویسے بھی صدفی کے ہاتھ کا ذائقہ ہی ذائقہ تھا کہ روٹی بھی اتنی نرم ہوتی، خوشبودار ہوتی تھی کہ بندہ یوں ہی کھا جائے۔ کھانے کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، انہوں نے فوراً بولا، لہجے میں مٹھاس سمائے ہوئے، جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا تھا، اور وہیں بیچارہ اپنی ماں کا ندیدہ پن دیکھ کر ان پر ایک تلخ نگاہ ڈال کر واپس پلٹ گیا تھا۔ ہاں، خوشبو تو آئے گی، کیونکہ میں نے اپنے اپنوں کے لیے بہت دل سے بنایا ہے، صدفی کہتے ہوئے ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ میں بھی تو تمہاری اپنی ہی ہوں، صوبیہ بڑی اماں فوراً بولی۔ ہم اپنا صرف انہیں سمجھتے ہیں جو ہمیں اپناپن دکھاتے ہیں، صدفی انہیں طنزیہ انداز میں کہتی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور صوبیہ بڑی اماں حسرت سے ٹرالی کو دیکھتی رہ گئی۔ بیچاری مارسیہ انہیں دیکھ کر ہنسی تھی، اور جیسے دیکھے وہ شرمندہ ہوئی تھی، اسے غصے سے گھورتی ہوئی فوراً اپنے کمرے کی طرف جانے بڑھ گئی تھی۔ لان میں اپنے مخصوص ٹیبل پر وہ سبھی بیٹھے تھے، صدفی سب کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی۔ یہ عدنان کہاں رہ گیا؟ اخبار پڑھتے عارض تقی اخبار فولڈ کرتے ہوئے کہنے لگے۔ بلیک جینس پر وائٹ بٹنوں والی شرٹ پہنے، اپنی آستین فولڈ کیے ہوئے وہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کافی ہینڈسم اور فریش لگ رہا تھا۔ اسپون پر بریانی کھاتی مارسیہ صدفی کو ایک ہی جانب مبہوت ہوتا دیکھ کر صدفی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سے عدنان چلتا آ رہا تھا، مسکرا پڑی۔ ابھی تو آپ چاچو سے ناراض تھی، اور اب آپ ان پر فدا ہوئے جا رہی ہیں۔ ہائے مارسیہ، نہ جانے میں اس میں کون سا وائرس ہے جسے دیکھتے ہی ہینگ ہو جاتی ہوں۔ صدفی کے ٹرانس کی سی انداز میں کہنے پر عارض تقی ہنس پڑے تھے، جس پر وہ چونک کر اٹھی۔ عارض تقی کو ہنستا اور درِ جیلہ کو مسکراتا دیکھ کر وہ خجل ہوئی تھی، اور تیکھی نظروں سے بڑے مزے سے ہنستی ہوئی مارسیہ کو دیکھ کر جیسے وارن کر رہی ہو، ٹھہر جاؤ اب تم۔ السلام علیکم۔ عدنان سنجیدگی سے سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ چاچو، آپ آج ماسیما آیا کریں پلیز، تو پلیز اپنے یونٹ سے نظریں اتار کر آیا کریں، ورنہ کسی دن آپ کو شدید ترین نظر لگ سکتی ہے۔ مارسیہ آنکھیں نکال کر گھورتی ہوئی صدفی کی جانب شرارت سے دیکھتی عدنان سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جسے عدنان نظر انداز کرتا ہوا سنجیدگی سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ پرسوں میرا یونیورسٹی میں لیکچر ہے۔ میں تو حیران ہوں یلی کے صرف 10ویں پاس ہونے کے باوجود کیوں یونیورسٹیز اس کے لیکچرز کے لیے مرے جاتے ہیں، مارسیہ حیرت سے کہنے لگی تھی، جس پر درِ جیلہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ درِ جیلہ نے صرف میٹرک امتحان دیا تھا، اس کی اسکول کی پڑھائی کنٹینیو کرنے کا قطعی دل نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کے دل میں مدرسے پڑھنے کا جنون اٹھا تھا، جسے سن کر سبھی نہ ماننے کو تیار تھے، اور پھر درِ جیلہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلنے کی دیر تھی کہ سب کی اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ درِ جیلہ کے ساتھ صدفی مدرسہ جاتی، جہاں سے اسی بہانے عربی سیکھ لیا کرتی تھی، اور پھر درِ جیلہ کے عالمہ بننے کے بعد اس کی خواہش کے مطابق عارض تقی نے اسے مدرسہ ہدیۃ النباتات بنوا دیا تھا۔ 20 سال کی درِ جیلہ جس طرح یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ میں مشہور ہو رہی تھی اپنے دینی لیکچرز کی وجہ سے، اس پر مارسیہ حیران ہو رہی تھی۔ نیلی بدرنگی جینز اور بلو شرٹ پہنے رف سے حلیے کے ساتھ وہ پارٹی میں موجود تھا، اور وہ رف سا حلیہ بھی اسے ایسا ممتاز بنا رہا تھا۔ صاف رنگ گتی کے نقوش کا حامل براؤن سلکی بال سے بے ترتیب سے پیشانی پر گرتے تھے۔ محفلوں کی جان تھا۔ حسن اس کے قدموں میں جھکتی تھی، جس میں وہ ٹیشو پیپرز کی طرح یوز کرنے کا عادی تھا۔ سرکش سے سرکش حسن اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کے سامنے موم ہو جاتی تھی۔ ہاں، وہ بلیک ڈیول تھا، جو بے پناہ مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ لڑکیوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل تھا۔ محفل کی رونق کو تم نے دیکھا؟ فہیر ایک ڈرنک کا گلاس اسے تھماتے ہوئے بولا۔ ہاں، دیکھیے۔ وہ گلاس تھامتے ہوئے اصغر پاشا کے پہلو سے لگی قیامت کو دیکھنے لگا۔ سلیو لیس بلیک بلاؤز میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی۔ فرنٹ اور بیک سے اس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ بلیک سلک کی ساڑی میں ملبوس وہ شولڈر کٹ کافی کلر کے بالوں کو پشت پر کھولے ہوئے وہ لوگوں پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس نے اس حسین و نازک مورت پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ یہ مت کہنا کہ تم اسے جانتے نہیں ہو یار، یہ میڈم پرل ہیں، بیوٹی سٹی کی دوسری پاورفل ہستی۔ چہرے پر مر جانا، چہرے سے یہ جتنی خوبصورت نظر آتی ہے، اندر سے یہ اتنی ہی خطرناک ہے۔ لوگوں میں یہ پوائزنس سنیک، زہریلی ناگن کے نام سے مشہور ہے۔ ذرا سنبھل کر رہنا، آج تک کسی نے
کسی کو اس نے گھاس تک نہیں ڈالی۔ اس کی جانب آتے اصغر پاشا کے ساتھ آتی پرل کو دیکھ کر فہیر اسے ساری انفارمیشن دے رہا تھا اور ساتھ ہی آخر میں یہ معنی خیزی سے اسے کہا تھا چیلنج۔ وہ زیر لب کہتا ہوا طنز سے مسکرایا تھا۔ وہ جو ابھی تک پرل کو دیکھ رہا تھا اس کے قریب آنے پر بے نیازی سے نگاہ پھیر گیا۔ فہیر کو تو تم جانتی ہو، یہ بلیک ڈیول ہے، اصغر پاشا کا سب سے قیمتی طاقتور ذہین آدمی۔ پولیس کو بیوقوف بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اصغر پاشا کی تعریف کروانے پہ اس نے مسکرا کر اصغر پاشا کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر پرل کو اگنور کر رہا تھا، اور پرل جس کے سامنے ساری محفل بجھ جاتی تھی اور خود کو خاص سمجھتی تھی، وہ خود دوسروں کو نظر انداز کر رہی تھی، اور اب وہ اپنے سامنے کھڑے بلیک ڈیول سے نظر انداز ہونا برداشت کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے جیسے بے حد عام کر گیا تھا۔ ہیلو بلیک ڈیول، تمہاری تعریفیں بہت سنی ہیں۔ پرل اپنا داہنا ہاتھ نرم و نازک ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ ہائے۔ وہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لایا۔ بلیک ڈیول اسے ہاتھ ملانے کے بعد حیران ہو گیا تھا۔ وہ صرف دیکھنے میں نرم و نازک، مگر جب مضبوطی سے اس نے بلیک ڈیول سے ہاتھ ملایا تھا، اس نے بلیک ڈیول کو سمجھا دیا تھا کہ جیسی وہ دکھتی ہے ویسی وہ ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ یو لوکنگ سو بیوٹی۔ اس نے پرل کی تعریف بھی کی تو بے نیازی کے ساتھ، جس پر پرل کھلکھلا کر ہنسی۔ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی ہنسی کی کھنکتی آواز۔ اس نے دلچسپی سے پرل کو دیکھا تھا۔ اصغر پاشا، مجھے تمہارا یہ بندہ بہت پسند آیا ہے۔ یہ ہے ہی قابل کہ اس کو پسند کیا جائے، اصغر پاشا فخر سے بولا تھا۔ بلیک ڈیول اصغر پاشا کے ساتھ بیٹھے بلیک ڈیول سے مخاطب ہوا۔ میڈم پرل اور اس نے پارٹنرشپ کر لی ہے۔ اس شہر میں جتنی پاور میری ہے اتنی پاور میڈم پرل کی بھی ہے۔ اب جب ہم ایک ہو گئے ہیں تو یہ قانون کے محافظ جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کافی فائدے ہوں گے اس پارٹنرشپ سے۔ رہی میڈم پرل کی بات تو اصغر پاشا کہتا ہوا مسکرایا، وہ شاید تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ اس نے تمہیں اپنے گھر بلوایا ہے، یقیناً وہ تمہاری دلیری اور ذہانت کا آزمانا چاہے گی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تھینکس باس، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یار تمہیں تو وہ بھی مل جاتی ہے جو ہمارے خوابوں میں بھی نہیں آ سکتی، فہیر اس کی پشت پر دھاپ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ میڈم پرل کے بنگلے کے لان میں ہی اسے ملازمہ ریسیو کرتی سٹنگ ایریا میں بٹھا گئی تھی، جو اعلیٰ ڈیکوریشن پیس سے سجا ہوا تھا۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ میڈم پرل سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ ویلکم ہینڈسم بوائے، میں نے آج تک تم جیسا شخص نہیں دیکھا، اتنی کم عمری میں ہی اتنی چالاک، ذہین، دلیر۔ اور وہ اس کے قریب آ کر اس پر لدتی ہوئی بولی تھی۔ میں کیا بتاؤں، تمہاری کس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے؟ تمہاری دلیری، ذہانت، یا تمہاری آنکھوں کی چمک؟ ان قدموں میں دنیا جھکتی ہے مگر تم نہیں جھکے، اور تمہاری اس نہ جھکنے نے مجھے جھکا دیا۔ وہ دیوانگی انداز میں بول رہی تھی۔ باس نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس کی باتوں کو قطعی اہمیت دیے بغیر وہ بولا۔ کام کی بات آج نہیں، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ میڈم پرل کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ سرکش سے سرکش حسینہ بھی اس کے قدموں میں بغیر کسی محنت کے آ گرتی تھی۔ صبح اس کی آنکھ 9:30 بجے کھلی تھی۔ واش روم کے دروازے پر اسے کپڑے ہینگ کیے نظر آئے تھے۔ بلیک جینس پر بلیک فل آستین کی ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے واش روم سے نکلا تو اسے میڈم پر صوفے پہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ بھی اس سے میچنگ لباس میں نظر آئی، البتہ کافی کلر کے بالوں کو پونی ٹیل میں جکڑی خاصی اسمارٹ لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ دلکشی سے مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا، خوبصورت اور معصوم نظر آتے انسانوں سے بچے رہنا چاہیے، وہ اندر سے کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ ٹاول بیڈ پر پھینکتا اس کے بازو صوفے پر بیٹھا اور بولا، میں نے کب کہا کہ میں معصوم ہوں؟ وہ اپنی دلکش ہنسی سے ماحول کو دلکش کرتی ہوئی بولی، اس کا مطلب ہے کہ سرکل میں جو ایک زہریلی ناگن تمہیں کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ کیوں، کیا تم ڈر رہے ہو اس بات سے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھی۔ آج تک کوئی ایسی ہستی ایجاد نہیں ہوئی جسے بلیک ڈیول خوفزدہ ہوا ہو۔ وہ بے نیازی سے کہتا سر جھٹکا تھا۔ تمہاری دلیری مجھے بہت پسند آئی ہے۔ ویسے تمہیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ناگن جس سے محبت کرتی ہے اسے نہیں ڈستی۔ اوہ آئی سی، وہ پرل کی دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا، اور یہ سچ ہے کہ مجھ میں زمانے بھر کا زہر بھرا ہوا ہے۔ مجھے اس بے انصاف دنیا سے شدید نفرت ہے۔ دل چاہتا ہے آگ لگا دوں پوری دنیا کو، اور پھر ٹھنڈے دل سے دنیا کو جلتا دیکھوں، مگر اب میں دنیا کو آگ نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس سے مجھے محبت ہونے لگی ہے۔ دنیا تو بچ گئی تمہاری وجہ سے، مگر دنیا میں موجود لوگ نہیں۔
وہ ایک سائکی انداز میں بول رہی تھی، مگر جب جب وہ اپنی باتوں میں اس کا ذکر کرتی تب تک اس کی آنکھوں سے محبت جھلکتی تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جو تیزی سے رنگ بدل رہی تھی۔ چلو اب کام کی بات کرتے ہیں، وہ اب نرمی سے مسکرا کر کہتی اسے لگ کر بیٹھی تھی۔ اصغر شہر کی یہ یونیورسٹی پر بلیک ڈیول کو لیپ ٹاپ پر یونیورسٹی کی تصاویر دکھا رہی تھی۔ یہاں تمہیں احمد شاہ نامی ایک شخص کو ڈرگس پہنچانا ہے۔ یاد رہے یہاں سخت سیکیورٹی تعینات ہوتی ہے کیونکہ یہ امن کی ٹاپ مشہور یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جہاں امیر لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ وہاں جان لوگوں کو سخت چیکنگ کے بعد اندر آنے دیا جاتا ہے، اور خاص اس وقت جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ڈرگس بیچا جاتا ہے تو وہاں کی سیکیورٹی مزید سخت ہو جاتی ہے۔ اب یہ تمہاری ذہانت و دلیری پر مسخر ہے کہ تم ڈرگس کس طرح اس یونیورسٹی کے اندر لے کر جاتے ہو اور احمد شاہ تک پہنچاتے ہو۔ وہ آخر میں چیلنجنگ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی، ایکسپیکٹڈ مجھے یہ بتاؤ کہ میں احمد کو پہچانوں گا کیسے؟ احمد سرخ ٹی شرٹ میں ملبوس ہوگا، وہ خود ہی تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، ایک انسان کو جاہل پیدا کرتا ہے، باقی ساری مخلوق کو انتہائی تعلیم یافتہ پیدا کرتا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ سیاہ حجاب میں لپٹی اس کی صرف گندمی روشنی چہرہ نظر آ رہا تھا جسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ ڈائس پر مائک کے سامنے کھڑی اس کا وجود نورانی لگ رہا تھا۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتا ہے۔ امن والے تو فائن کے ڈر سے کتاریں لگا لیتے ہیں، مگر چونٹی کو لائن بنانا کس نے سکھایا؟ اس کی سحر انگیز آواز کا سحر ماحول پر چھا رہا تھا۔ کیا آپ میرا بیگ پکڑیں گی؟ بلیک جینس پر بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ اسمارٹ اور بے حد ہینڈسم نوجوان تھا۔ کیوں نہیں؟ ناز نے خوش دلی سے اس کا بے حد بھاری کالج بیگ پکڑا۔ ناز کو بیگ پکڑتے ہی وہ ناز کی نظر سے بچ کر یونیورسٹی گیٹ کے اندر چلا گیا تھا۔ گارڈز نے بہت سختی سے اسے چیک کیا تھا۔ گارڈز کے چیک کرنے کے بعد وہ اندر یونی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر کھڑی ناز اسے اپنے ارد گرد ڈھونڈ رہی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد گارڈز کو دیکھا جو چیکنگ میں مصروف تھے۔ چونٹی کو 1 سینٹی میٹر کے آگے نظر نہیں آتا۔ یہ کہاں سے آیا اس کے پاس علم؟ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، تنکا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے چلنا ہے، مجھے کیسے بولنا ہے، مجھے کیسے کھانا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اور ادھر مرغی کا بچہ انڈے میں سے صرف 21 دن رہتا ہے اور 21 دن بعد وہ خود باہر نکلتا ہے۔ اسے کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، دوست کا بھی پتہ ہے، دشمن کا بھی پتہ ہے۔ بلی کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ آج پہلی بار بلی کو دیکھا ہے۔ نہ ماما سے پوچھنا، نہ ہی کسی اور سے پوچھنا کہ کہاں سے کھاؤں، کیا پیوں، کدھر جاؤں، کدھر نہ جاؤں۔ اس کی نرم آواز، اوپر سے خوبصورت انداز، لفظوں کے جادوئی الفاظ بنا رہے تھے جو دلوں پر فوار بن کر برس رہا تھا۔ حاضرین اسے دلچسپی سے پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہیں، اس میں دانے بھی ہیں، تو وہ پہلے ہی دن کنکر کو الگ کرتا ہے، دانے کو الگ کر کے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ اسے یہ پہچان کس نے دی؟ سنتی ہوئی یونیورسٹی کی لڑکیاں دلچسپی عروج پر تھی۔ اسے ناز نظر آئی جو اسے گیٹ کے باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنی ذہانت سے مسکرایا اور ساتھ ناز کے گیٹ کی جانب دیکھنے پر ہاتھ کو بلندی سے ہلا دیا، جسے دیکھ کر ناز گیٹ کی جانب بڑھی۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ گاؤن اور اسکارف میں ملبوس لڑکی جس نے بیگ تھمایا تھا یقین وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ اس کے گلے میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ لٹک رہا تھا، اور اب اس کا کارڈ کسی بہنہ محنت سے اس کا بیگ اندر لے کر آ سکتا تھا۔ گڈ، ویری گڈ، اس نے خود کو شاباشی دی اور مسکراتی ہوئی نظروں کے ساتھ ناز کو دیکھا جو یونیورسٹی کی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مگر یہ کیا گارڈ نے اسے روک لیا؟ کیا ناز اسٹوڈنٹ نہیں تھی؟ وہ پریشان ہو گیا۔ انسان اور غیر انسان میں یہ فرق عظیم ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور انسان جاہل ہوتا ہے۔ پھر جانوروں کا علم بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، اور وہ اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں جاتے۔ بکری کے سامنے آپ پلاؤ رکھ دیں گے وہ نہیں کھائے گی، چاہے اسے کتنا ہی ماریں گے وہ نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھ دیں گے تو وہ آرام سے کھا لے گی۔ اس کی مثال سن کر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑائی تھی۔ شیر کے سامنے گھاس رکھیں گے تو کبھی نہیں کھائے گا، اس کے سامنے گوشت رکھیں گے تو وہ کھائے گا۔ جانور اپنے علم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ انسان پہلے جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر علم سیکھتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے خلاف کرتا ہے۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی، شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، مگر شوگر والا انسان مٹھائی ضرور کھائے گا۔ ایک قہقہہ بلند ہوا تھا۔
ہال میں اکثروں نے تالیاں پیٹی تھی، وہ بھی مسکرائی اور مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارہ بلند کیا جو شور کو رکنے کا اشارہ تھا، اور پھر ایک سحر انگیز نرم خوبصورت آواز گونجی تھی۔ ناز کو گارڈ نے چیکنگ کے لیے روکا تھا، تو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ تو دورے یلا کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اس کے گلے میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی طرح کارڈ لٹک رہا تھا، مدرسہ حدت النبطات کا تھا جس نے بلیک ڈیول کو دھوکہ دے دیا تھا، مگر گارڈز دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ ناز میں بھی گلے سے جھولتا ہوا کارڈ اس کی جانب کیا، گارڈ کی نظر کارڈ پر پڑی، مدرسے کا نام پڑھ کر وہ مؤدب ہوا۔ او تو آپ میڈم دریس جیلا کے ساتھ ہیں، سوری میڈم، گارڈ معذرت کرتا ہوا بولا اور اسے بنا چیکنگ کے اندر لے آیا۔ بلیک ڈیول جو پریشان سا ناز کو دیکھ رہا تھا، ناز کو بنا چیکنگ کے اندر آتے دیکھے اسے اطمینان کا سانس خارج کیا۔ اسے قریب آتی ناز کے آئی ڈی کارڈ کو غور سے دیکھا تھا اور ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ مس، وہ حقیقت میں اس کا ممنون تھا۔ ناز اسے اپنا نام بتاتی اس کا بیگ تھما گئی۔ اوکے، آئی ایم ارمان کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ناز کی طرف بڑھایا تھا۔ بلیک ڈیول نے پہلی مرتبہ اپنا ہاتھ کسی لڑکی کی جانب خود بخود بڑھایا تھا۔ ناز نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا اور پھر کہا، بے شک وہ بہت سے دلوں کا ارمان ہو سکتا تھا۔ سوری، آپ کی مدد کرنا میرا فرض تھا، مگر آپ سے ہاتھ ملانا مجھ پر حرام ہے، ناز کہہ کر رکی نہیں تھی۔ مگر بلیک ڈیول کو حیران سا جاتے ناراض کو دیکھتا رہا۔ بڑے عرصے بعد اس کو کوئی ایسی لڑکی نظر آئی تھی جس نے اس کے ہاتھ کو دھتکارا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھا، اسے احمد شاہ کو ڈھونڈنا تھا۔ میڈم پرل عجیب تھی تو اس کا امتحان اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ انسان جہل پیدا ہوتا ہے، علم باہر سے لیتا ہے۔ مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے، اپنے علم کے خلاف نہیں کرتی۔ اگر یہ بھی اپنے علم کے خلاف کریں تو ان سے نفع اٹھانے کی شکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے ان کو ان کے اندر دیا ہے، فیڈ کر کے پابند کر دیا ہے، کیونکہ انہیں انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہونا ہے، انسانوں کے لیے استعمال ہونا ہے۔ انسان کو جہل پیدا کیا ہے، اس کا علم باہر کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ اسے امتحان میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ اس کے سامنے دو چیزیں رکھنے والا ہے۔ جانوروں کے سامنے دو چیزیں نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف ایک راستہ ہوتا ہے، سنگل ٹریک۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے خلاف حرکت نہیں کرتا، تو ایک انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹے؟ لیکن اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالنا، اس لیے اس نے ہمیں چننے کی آزادی دی ہے، راستے چننے کی آزادی۔ دو علم، دو راہیں، دو انجام، ایک گناہ کا راستہ، دوسرا نیکی کا، ایک اچائی کا، دوسرا برائی کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ یہ راستہ اللہ کا ہے اور آخرت میں جنت ہے، دوسرا راستہ خواہشوں لذتوں کا راستہ ہے اور اس کے آخر میں جہنم ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے تمہیں کدھر جانا ہے، ادھر چل تو میں مستقبل میں ہوں، ادھر چل تو جہنم مستقبل میں ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ جنت تک جانے والا علم لے، اللہ کو ڈھونڈے اور اس کا راستہ اپنائے، جہنم اور شیطان کی طرف جانے والا راستہ چھوڑ دے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کون سے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ ہمارا یہ قدم ہمیں کون سے راستے کی جانب لے کر جا رہا ہے، اللہ کی جانب یا شیطان کی جانب، جنت کی جانب یا دوزخ کی جانب۔ وہ احمد شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا، یونیورسٹی کا نصیب ہوئی تھی۔ وہ کار ریڈ چلا رہا تھا کہ ایک دروازے پر کھٹاک کر رک گیا تھا۔ اس دروازے سے لڑکیاں اندر جا رہی تھیں، اس کے قدموں کو زنجیر کرنے والا وہ ایک ماورائی